السلام علیکم۔ آن لائن کلاس کے ضمن میں 9th جماعت کے تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بھارت میں یورپی اقوام کی آمد، یعنی انگریزوں کی آمد اور تجارتی مراکز کا قیام۔ بھارت کی جانب آنے والے بحری راستوں کی دریافت کے بعد بھارت میں سب سے پہلے تجارت کی غرض سے آنے والی قوم پرتگالی تھی۔ 100 سال کے عرصوں میں پرتگالیوں نے دیو، دمن، گوا، کوچین، ملکہ وغیرہ علاقوں کو اپنے زیر اقتدار کر لیا تھا، یعنی کہ وہاں پر اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کی تھی۔ پرتگالیوں کو تجارت میں حاصل شدہ کامیابی سے ترغیب پا کر ہالینڈ کے ڈچ یعنی کہ ولندے اور ڈنمارک کے دانش قوم بھی بھارت میں تجارت کرنے کے لیے آئی۔ انگلینڈ کے تاجروں نے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا نامی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ عیسوی سن 1600 میں انگلینڈ کی رانی الزابتھ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مشرقی ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کا پروانہ دیا۔ پروانہ یعنی اجازت نامہ، یعنی کہ لائسنس، ٹھیک ہے، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ لائسنس۔ جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی چلانے کے لیے ہمیں RTO سے لائسنس ایشو کروانا پڑتا ہے، یا ہم کوئی ہوٹل موٹل چلاتے ہیں تو ہمیں میونسپلٹی سے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوتا ہے، جسے ہم کیا کہیں گے بھائی؟ پروانہ، اجازت نامہ یا لائسنس۔ عیسوی سن 1608 میں کمپنی کا سب سے پہلا جہاز کیپٹن ولیم ہاکنز، کیا نام ہے بھائی؟ یہ یاد رکھا جائے گا، ایک مارکس میں یا خالی جگہ میں یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1608 میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز کیپٹن ولیم ہاکنز کی صدارت یا سربراہی میں کہاں پہنچا؟ سورت، ٹھیک ہے۔ مگر ان کو فرنگیوں کے غلبے اور مخالفت کی وجہ سے تجارت کا پروانہ حاصل نہ ہو سکا۔ آخر کار ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغل بادشاہ جہانگیر کی جانب سے تجارت کا پروانہ حاصل ہوتے ہی سورت میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پہلا تجارتی مرکز قائم کیا۔ عیسوی سن 1613 ابتدائی برسوں میں یا سالوں میں کمپنی نے سورت، بھروچ اور احمد آباد میں تجارتی مراکز قائم کیے، مگر ان علاقوں میں مراٹھی اقتدار یعنی مراٹھی دور کا غلبہ بڑھنے کی وجہ سے کمپنی کو خطرہ نظر آیا، لہٰذا وہ جنوب اور مشرق کے سمت میں آگے بڑھنے لگے۔ وہاں انہوں نے مچھلی پٹنم، جو کہ آندھرا پردیش میں آیا ہوا ہے، سینٹ جارج، چنئی اور فورٹ ولیم، کولکتہ میں تجارتی کوٹھیاں قائم کی۔ ممبئی میں صدر مرکز قائم کیا گیا۔ عیسوی سن 1687 1668 میں بھارت میں تجارت کرنے کے لیے فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد ہوئی، جس نے کچھ وقت کے بعد ماہے، کرائیکل، پونڈیچیری، چندر نگر، مچھلی پٹنم جیسے جنوبی بھارت کے علاقوں میں تجارتی کوٹھیاں یا تجارتی مراکز قائم کیے۔ 18ویں صدی میں انگریزی اور فرانسیسیوں نے دنیا بھر میں خود کا اقتدار قائم کیا اور نو آبادیاں حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرنے لگے یا مسلسل کوششیں کی۔ بھارت میں 1746 سے 1763 یعنی کہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مابین تجارتی کوٹھیاں قائم کرنے کے لیے 3 کرناٹک جنگیں ہوئی، جس سے فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو شکست ہونے سے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ریاست کی توسیع یعنی وسعت کا راستہ آسان ہو گیا۔ اس طرح اقتدار کی کشمکش میں آخر میں فرنگیوں کے پاس دیو، دمن اور گوا رہے، جبکہ فرانسیسیوں کے پاس